اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی ایمان افروز نشریات۔ ناظرین کرام، یہ جو علامہ اقبال نے شعر پڑھا ہے اور شعر کہا ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر علامہ اقبال انگلستان کے اندر اپنی تعلیم کے آخری مراحل مکمل کر رہے تھے، اور اس زمانے میں وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ مغربی لباس پہن کر اور مغربیت کو اپنے اوپر ڈال کر بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ تب اقبال نے نوجوانوں کی توجہ اس طرف کی کہ جو ہماری اٹھان ہے، ہمارا مقام ہے، ہماری زندگی ہے، وہ سب کی سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنی جو ترکیب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑنی ہے، اور یہی ان کا مطمع نظر تھا، اور اسی لیے انہوں نے نوجوانوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور ان کو یہ پیغام دیا۔ اور نوجوانوں سے بڑا عشق تھا علامہ اقبال کو، اور اسی لیے انہوں نے نوجوانوں کو بڑی گہری نیند سے جگا دیا۔ اور آج بھی مغرب اور مشرق میں علامہ محمد اقبال کو نہ صرف لوگ سنتے ہیں بلکہ ان کے کہے ہوئے اشعار پر وہ اپنی زندگی کے رموز اور اسرار بھی ناظرین کرام ترتیب دیتے ہیں۔ اور نوجوان تو یقینی طور پر کسی بھی معاشرے کے ہوں، لیکن جن نوجوانوں کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگمگا جائے، ناظرین کرام ان کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ اور آج کی ہماری اس دنیا میں ناظرین کرام ہم دیکھیں کہ عشق رسول کتنی بڑی دولت ہے، وہ یقینی طور پر ہمارے قلوب کو، ہمارے مزاج کو، ہر چیز کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دولت عطا کر دی، وہ خوش بختیوں کے مقام پر پہنچے۔ اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ناظرین کرام کہ جب بھی امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر کوئی بھی قدم اٹھایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے عزتوں کے تاج ان کو پہنا دیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہم مغرب کو دیکھتے ہیں تو مغرب کو آپ ضرور دیکھیں، لیکن ہم تو مدینے کو دیکھتے ہیں، ہمیں تو مدینے کے راستے بتائے گئے ہیں، ہمیں تو یہی تعلیم ملی ہے اور یہی چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک جنگ ہے، جنگ کے اندر قتال ہو رہا ہے، اور جنگ جہاد عروج پہ ہے ناظرین کرام، اور خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا گیا، وہ جہاد میں مصروف ہیں، اور حالت جہاد کے دوران اچانک ان کا امامہ شریف زمین پر گر جاتا ہے۔ آپ اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں اور گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، امامہ اٹھاتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ جہاد شروع کر دیتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو یہ بات امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں لائی جاتی ہے کہ یا امیر المومنین، خالد نے عین حالت جنگ میں تلوار روک دی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا ناظرین کرام، تو ذرا سمجھ کے آپ، سوچ کے آپ، ذرا تصور کر کے یہ ذرا ذہن میں لا کے سارے منظر کو لائیں کہ طلب کس کو کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی تلوار کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور طلب کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ خالد تم نے کیا کیا کہ عین حالت جنگ میں تم نے تلوار روک دی؟ تو خالد بن ولید نے بڑے ادب سے کہا کہ یا امیر المومنین، بات دراصل یہ ہے کہ جو میرا امامہ تھا، اس میں جو ٹوپی تھی، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے، اور جس وقت وہ عین جہاد کے دوران میرا امامہ زمین پر گرا تو خالد کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے آقا کے منہ مبارک زمین پہ ہو اور خالد گھوڑے پہ ہو، تو لہٰذا یا امیر المومنین، میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ امامہ اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا، اور میں نے پھر جہاد کیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کو سینے سے لگایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کرام، یہ ایمان افروز گھڑیاں اور ایمان افروز واقعات اہل ایمان کے دلوں کو نہیں، ان کے ایمان میں بھی اضافہ کرتے ہیں،
اور یہی ہماری ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش ہوتی ہے رحمت رمضان میں ہم روزانہ آپ تک وہ ایمان افروز واقعات پہنچائیں. اور آج کی ٹرانسمیشن میں ناظرین خصوصی گفتگو ہوگی، لیکن ہمارے فارمیٹ کے مطابق یقینی طور پر آپ جانتے ہیں روزانہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اپنی اس ایمان افروز نشریات کا آغاز کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ قاری محمد طاہر قاسمی صاحب، جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے. جی ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہمارے دلوں کے چین اور راحت کا ذریعہ ہے ناظرین کرام، اور بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے فیضیاب ہو رہے تھے. اور یقینی طور پر ناظرین کرام رمضان المبارک کی یہ ایمان افروز گھڑیاں ہمیں دنیا کی زندگی میں میسر ہیں، اور عشرہ رحمت ہمارے سے رخصت ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں، بلکہ کچھ لمحات ہی باقی ہیں. اور ناظرین کرام رمضان کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ رمضان ایسے آتا ہے کہ لمحوں میں آتا ہے اور لمحوں میں چلا بھی جاتا ہے، اور ہم اس کی کوئی نہ خدمت کر سکتے ہیں نہ کوئی ہم کام کر سکتے ہیں. دیکھا جائے تو بس یہ اللہ کی توفیق ہے جو دو لفظ بولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمارا اپنا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. یہ سارا کا سارا اس مہربان کا فضل ہے، کرم ہے کہ رمضان المبارک کی ان متبرک لمحات میں ہم چند الفاظ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اطراف میں جس قسم کا ماحول بن چکا ہے اور جس طرح کی زندگیوں کو ہم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے ناظرین کرام، یہ بہت زیادہ فکر انگیز وقت ہے جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں بھی کہ نہیں، لیکن اگر ہم
خیر کے کاموں سے لگ جائیں، خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ آپ یقین جانیں ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سانسوں میں، ہماری برکتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے ناظرین کرام جو آج کی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے خیر خواہی۔ کسی نے پوچھا کہ دین اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کہا دین اسلام کا مطلب ایمان والے یہی بتاتے ہیں کہ دین اسلام سراسر سلامتی اور خیر خواہی کا مذہب ہے۔ ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور یہی کسوٹی ہے ناظرین کرام اس دنیا کی زندگی میں۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تو ہم خود سے ہی محاسبہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے اندر یہ ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے ناظرین کرام جو آپ کو بتا رہا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اب جن لوگوں کے اگر ضمیر ہی مر جائیں تو پھر ان لوگوں سے کوئی گلہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ آج کی ناظرین کرام اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو یقیناً مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جس سرزمین کو ہم نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام پر پروردگار سے مانگ کر حاصل کیا، آج اس سرزمین کے اندر، آج اس ملک کے اندر، آج جو عاشقان رسول کے ساتھ رویہ اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف شرمناک ہے، انتہائی دردناک بھی ہے۔ آج میں قومی اسمبلی کی پوری جو تقریب ہے اسے دیکھ رہا تھا، اور قومی اسمبلی میں ان لوگوں کو بھی بولتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ جن کو بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی کہ جب ان لوگوں کی حکومت تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا پاکستان کے ساتھ، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسی ختم نبوت کی جو ہمارا قانون متفقہ علیہ جس پہ پوری امت میں کوئی اختلاف ہی نہیں ناظرین کرام، انہی لوگوں نے اس میں ترمیم کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور پھر اللہ کی لعنت ان پر آئی اور دنیا سے یہ ذلیل اور رسوا ہو کر اب لندن میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے پاس بات کرنے کا کیا یارہ ہے، اور میں آتا ہوں اب ان لوگوں کی طرف کہ جو ریاست مدینہ کا اتنا بڑا نعرہ لگا کے اور مدینہ منورہ کی زمین پر ننگے پاؤں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وعدے کر کر آئے ہیں یہ لوگ، اور یہ وعدے کر کر ان کو حکومت ملی ہے۔ آج ناظرین اکرام ایک روحانی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس فقیر کو یہ اللہ پاک نے اعزاز بخشا ہے کہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ جب عمران خان صاحب پہلی مرتبہ جوتے اتار کے مدینہ منورہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ آج میں آپ کو بتا دوں، آج یہ رحمت رمضان کی ٹرانسمیشن میں یہ الفاظ بھی آپ تک، آپ کے گھروں تک، آپ کے کانوں تک چلے جائیں کہ اس وقت یہ جو ذمہ داری ہے یہ پاکستان میں 3 لوگوں کو روزہ رسول سے ان کو ملی تھی۔ پہلے مشرف صاحب تھے، ان کو ملی، وہ راہ سے ہٹے، راندہ درگاہ ہوئے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے وعدے کیے، اور وعدے کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، وہ بھی مکرے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو گئے، اور آج ان کا مقام کیا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلت اور رسوائی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور نہ چھوڑے گی۔ ناظرین اکرام، جس نے ختم نبوت کے معاملے کے اندر منافقت کی، ریاکاری کی، دنیا اور آخرت میں ذلت اس کا مقدر ہے، یہ بات آپ لکھ لیں کاغذ کے اوپر۔ اور اب آ جائیں ریاست مدینہ کے ہمارے امیر جناب محترم عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جو گفتگو کی، جو باتیں کی ہیں پہلے دن سے حکومت سے لے کر اب تک، یقین کیجئے ناظرین کرام اس کو ہم نے بھرپور سپورٹ کیا۔ صرف ایک مقصد تھا کہ ہم اس پاک سرزمین پر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا نظام دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کے طرز پر اس ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں گے اور اس ملک کے اندر رسول اللہ کے قانون کو بھی نافذ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم جیسے لوگ بالکل دیوانوں کی طرح پیچھے چل پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پچھلے 2.5 سال کے جو میرے ٹویٹر اور میرے فیس بک اور میرا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، جس پر جتنی مضبوط اور توانا آواز ہم نے اٹھائی، اور ہم نے اپنے پورے پاکستان میں جو ہمارے لوگ تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، لیکن یہ دل اس وقت ٹوٹا ناظرین کرام جب داتا کی نگری میں این اس وقت جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے دھڑکتے ہوئے سینوں کو اس وقت گولیوں سے چھلنی کیا گیا، جس وقت رمضان کے وہ لمحات چل رہے تھے، اس دن اس دل سے چکنا چور کر دینے والی آوازیں آئیں، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ناظرین کرام کہ ہم پاک سرزمین پر یہ مناظر دوبارہ دیکھیں گے۔ یہ مناظر پہلے بھی ہوئے ہیں، میں اگر حافظہ آپ کا صحیح کر دوں تو 1953 کی تحریک میں بھی یہ مناظر آئے تھے، اس وقت بھی ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بچھاڑ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا کہ وہ بھی نبی کے متوالے تھے اور وہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ لیکن ناظرین کرام ان کے ساتھ پھر تاریخ نے کیا کیا یہ بھی آج آپ کو میں بتا دوں۔ غلام محمد جو اس وقت گورنر جنرل تھے اور انہوں نے یہ سارا آپریشن لانچ کیا تھا، اور اس آپریشن کو لانچ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، لیکن پھر قدرت کا قانون بھی ناظرین کرام حرکت میں آیا کہ غلام محمد نے کہا تھا کہ میری جو ڈیڈ باڈی ہے اسے مدینے لے جانا، مدینے دفنانا، کیونکہ اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا نا۔ لیکن جس وقت اس کا انتقال ہوا ہے ناظرین کرام،
یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے جو دنیا والوں کے سامنے آج تک موجود ہے۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی مسلمان نے، کسی عاشق رسول نے ان کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی ناظرین کرام، اور پھر آخرکار حکومت کو مجبور ہو کر ان کی تدفین کراچی کے گورا قبرستان میں کرنی پڑی۔ وہاں ان کی تدفین کو امانتاً کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد ہم ان کی لاش کو نکال کر تو ہم ان کو بھیج دیں گے سعودی عرب، کیونکہ حکومت تھی نا، طاقت تھی، اختیار تھا، قوت تھی، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ طاقت اور یہ اختیار اور یہ تعلق اور یہ واسطے اور یہ ساری کی ساری سر بلندیاں آمنہ کے لال کے صدقے میں میسر ہے۔ بھائی یہ حکومتیں کیا ہیں؟ آتی جاتی رہتی ہیں، کتنے آئے کتنے چلے گئے، آج بھی آمنہ کے لال کا جھنڈا دنیا پہ لہرا رہا ہے اور لہراتا رہے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں۔ ہمارے بعد بہت سے لوگ آ کر بھی اس جھنڈے کو تھام لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین کرام؟ اس کے بعد جب وہ تدفین کی گئی تھی امانتاً، جب پورے عملے کے ساتھ وہاں انتظامیہ پہنچی ہے اور اس کی قبر کو کھولا گیا ہے ناظرین کرام، تو وہاں پر اتنے بڑے بڑے کالے اور سیاہ ناگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے وہ جو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے ان کی موجودگی میں جو صاحب آئے ہوئے تھے پولیس کے، انہوں نے 7 فائر کیے اس کے اوپر، ان سانپوں کے اوپر، لیکن ایک بھی فائر ان کو نہیں لگا اور آخر کار وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس پہ زہریلا سپرے کروایا ان کی قبر کے اوپر، اور کسی طرح کوشش کی کہ اس کڑے کے اوپر جو سانپ بیٹھے ہوئے ان کو ہٹا دیا جائے یا مار دیا جائے، ناممکن ناظرین کرام۔ آخر کار انہوں نے جب سپرے کر کے اس کو کڑے کو بند کیا اور اگلے دن آ کے دوبارہ وہ کڑا کھولا ہے تو وہ سانپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور آخر کار ان کو ناکامی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا، اور غلام محمد جو ہیں وہ آج بھی گورا قبرستان میں تدفین میں اسی زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوگ یہ بتاتے ہیں ناظرین کرام کہ جو شہر کے کتے ہیں وہ آ کر ان کی قبر پر آج بھی پیشاب کرتے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حکمرانوں کے لیے ایک تازیانہ ہے ناظرین کرام۔ آج کے حکمران لرز جائیں، تڑپ جائیں، ڈر جائیں، اللہ کے قانون کو نہ چھیڑیں۔ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے، رسول اکرم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میں اس پر سیاست کرنے والے یا اس کی آڑ کے اندر ملک میں جو ایک کھیل کھیلنے والے، میں ان کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے معاملے میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ٹی وی پر آ کر جو انداز اور لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، ان کو ذرا حیا نہیں ہے، ذرا شرم نہیں ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کس مقام پر ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کہ آپ کے پاس احساس نہیں ہے یا احساس سے آپ محروم ہیں۔ آج کی ناظرین کرام اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر میں یقینی طور پر جذبات میں بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ ہم سب اس دنیا کے اندر بھی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک یہ سکہ ہو جا تمہارے لیے۔ ہمارا تو ایمان ہے ناظرین کرام کہ خدا کی قسم یہ سانس اور یہ بدن اور یہ سانسیں سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میسر ہیں، اور انہی کے پاس ہمیں ایک دن لوٹ کے جانا ہے اور انہی کو جواب دینا ہے۔ ظاہراً اللہ نے ان کو حبیب بنایا ہے، اللہ نے ان کو قاسم بنایا ہے۔ ہم بھی یقینی طور پر اسی یقین اور ایمان کے ساتھ اپنی سانسیں اس دنیا میں پوری کر رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام پروگرام میں ایک مختصر سا بریک ہے، بریک کے بعد مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا ہوں اور پھر آج کی اس ٹرانسمیشن کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھتے رہیے یہ ایمان افروز لمحات رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اور یقینی طور پر ختم نبوت جو ہے ہر مومن مسلمان کی دل کی دھڑکن ہی نہیں ہے، جان اور ایمان بھی ہے، کیونکہ یہی ہمیں بتایا گیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر جو سب سے بڑی بشارت ہے ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ ہم وفا کر کے جائیں کن کے ساتھ؟ جو وفا والے ہیں، اور انہوں نے تو کیا وفا کی ہے ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے پوری رات کھڑے ہو کر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ اور آج امت کے اوپر جو وقت ہے تو امت کا بھی فرض ہے کہ وہ پوری جفا کشی کے ساتھ، پوری ایمانداری اور یقین کے ساتھ کھڑی ہو کر گواہی دے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، محمد وسیم نقشبندی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ جی ماشاءاللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، حکم کرتے گے تو ملتے گے یہ مقتے شاہ کی، حکم کرتے گے تو ملتے گے یہ مقتے شاہ کی، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اور فضل ہے۔ درود پاک سے اپنے سینوں کو منور رکھیں۔ درود پاک ہی ناظرین کرام ان حالات اور ان واقعات اور جو اس وقت کیفیت ہے اس میں ہمارے لیے ایک مجرب اور ایک سہارا ہے۔ اس وقت ناظرین کرام جو حالات ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین پہ اپنا فضل کرے، اپنا کرم کرے۔ اور ہماری آج کی ٹرانسمیشن کے جو اگلا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہمارے جو مہمان ہیں، آپ روزانہ ان کو مختلف چینلز پر سنتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن کا بھی بارہا گائے بگائے حصہ رہتے ہیں جناب مفتی محمد اسلم زاہدی صاحب۔ تو یقینی طور پہ مفتی صاحب اس وقت جو حالات ہیں، میں چاہوں گا کہ ظاہراً اس پہ آپ بھی ذرا اپنا اظہار خیال فرمائیں کہ رمضان المبارک کی یہ روح پرور ساعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ رمضان کا تو ویسے ہی ایک احترام ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں یہ جو ایک دم سے ابھی ماحول بنا ہے، اور فرانس کے سفیر کو یقینی طور پر یہ وعدہ حکومت پہلے کر چکی تھی اور ایک معاہدہ بھی کر چکی تھی، اور معاہدوں کی پابندی کا تو درس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ اب یہ اچانک ایک ماحول کو جس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ خراب کیا گیا، باقاعدہ پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے کرنا، پھر ان معاہدوں کے اوپر وعدے کرنا، اور پھر ان وعدوں کے اوپر اس ٹائم کو بھی بڑھانا۔ یہ جو 20 اپریل کا جو ٹائم تھا، یہ ٹائم پہلے سے بڑھا دیا گیا تھا۔
تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اب حکومت کے ان رویوں سے اب عوام جو اس وقت ایک بے چینی میں مبتلا ہے، اور جس طرح کی رپورٹنگ اور جس طرح کی خبریں ہمارے چینلز پر چل رہی ہیں وہ تو، اور بالخصوص میں یہاں آپ کی توجہ اس پہ بھی چاہوں گا کہ جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں وہ جس طرح سے غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں وہ تو عوام کے جذبات اور احساسات کے اوپر پیٹرول چھڑک رہے ہیں. اس پہ ذرا فرمائیے گا کہ کیا یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا صلی تمہیں اللہ تو ہم علیہ تیرے وسلم. ہیں. بے شک بے یہ شک. جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. انداز اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں. جی ہاں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان ہم تو اللہ. الفت میں بھی توحید کے قائل ہیں. کیا بات ہے. ایک ہی محبوب کو محبوب بنا رکھا بے ہے. شک بے شک. سبحان اللہ. جس طرح کے حالات ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو نصیب ہو رہے ہیں، جی ہاں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں صحیح. کہ بدترین اور غلیظ قسم کے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ غرداری بھی کر رہے ہیں اور پھر جی. رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ دھوکہ دغا بازی کر رہے ہیں. جی ہاں. یقیناً اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ لوگ اس ٹائم ناکام ہو چکے ہیں. صحیح. یہ حکومت کے حکمران رہنے کے حقدار بھی نہیں ہیں، اور ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کو تو انسان بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ انسانیت کے حقدار بھی نہیں ہیں. جی ہاں. مطلب ان کے ساتھ لفظ انسان اگر لگایا جائے تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی لفظ انسان کے ساتھ، جی. کیونکہ جو میرے آقا کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے. کسی کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر فرما دیا کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اللہ. کہ تمہارا باپ ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کو چھوڑ کر تو ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اب اللہ سوال اکبر. یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں. سبحان اور اللہ. ایک چینل پہ میں بیٹھا ہوتا، کسی سے پوچھا گیا کہ جی ایمان کا مرکز کیا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا جواب دیا. کوئی کہتا ہے ایمان کا مرکز نماز ہے، کسی نے کہا روزہ ہے، کسی نے کہا حج ہے، کسی نے کہا زکوٰۃ ہے. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ایمان کا مرکز یہ چیزیں نہیں ہیں. جی ہاں. ایمان کا مرکز عشق مصطفیٰ عشق ہے، مصطفیٰ ہے. بے شک. کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے جو انہی کے صدقے میں ہے سب کچھ. جی بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. ان تمام چیزوں کا جو منبع اور مرکز ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ. وہ ہے میرے آقا کی ذات پر ایمان لانا اور حضور کو آخر نبی مانا اور حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنا. بے شک بے شک. قرآن یہ کہتا ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها سبحان اللہ. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله سبحان اللہ. وجہاد فی سبیلہ. قرآن نے تو مطلق آ کے نص قطعی واضح ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ سے بڑھ کر اپنے باپ سے محبت کرے، اپنے بیٹے سے محبت کرے، اپنی بیوی سے محبت کرے، اپنے معاشرے سے محبت کرے، اپنے مال کو محبوب جانے، اپنے اقتدار کو محبوب جانے اور اپنی پراپرٹی کو محبوب جانے، قرآن کی نظر سے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ وہ بندہ بدبخت ہوگا، وہ بندہ ایمان سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ تو ہوگا قرآن سے ثابت کہ اس طرح کے لوگوں کا جو رسول اللہ کی عزت کی بات ہے، ناموس کی بات ہے، تو اس میں جو ہے وہ اپنا دھوکے بازی کریں یا فسادات کی طرف لے جائیں تو وہ شرعی نقطہ نظر سے ایماندار نہیں ہیں. جب وہ ایماندار نہیں ہے تو ان کو ایماندار کہنا ہی ایک بڑا جرم ہوگا. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے معاہدے کرنا ایمان والوں کے لیے جو ہے میرے آقا نے جو فتویٰ دیا، جو سیدنا صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، جو عمر فاروق کا فتویٰ ہے، جو امام شاہ احمد نورانی صاحب کا فتویٰ ہے، جو علامہ خواجہ حسین رضوی صاحب کا فتویٰ ہے، رسول اللہ کی جب عزت کی بات آتی ہے تو اس میں تو آئیں بائیں دائیں شائیں کی تو بات ہی نہیں ہے نا. اگر مگر کا تو سوچنا ہی نہیں ہے. صحیح. جو حضور کی عزت کے وقت ذرا سوچنے میں، تصورات میں ذرا دیر کرے گا تو علماء فقہاء نے فرمایا کہ وہ بھی کفر میں مبتلا ہو جائے گا. جب حضور کی بات آتی ہے، ہم نے کہا نا کہ حجت نہیں قبول کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہے عشق رسول میں. اللہ والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کی عزت پہ کوئی سودے کی بات کر لے، کوئی سوچنے کی بات کر لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار منحرف ہو جانا وعدوں سے. قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. میں ابتدائی نقطہ یہ عرض کروں کہ اس معاملے میں تو وعدہ کرنا ہی کفر ہے. جب حضور کی ذات پر، حضور کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، اس میں پھر یہ سوچنا کہ جی ہم سوچیں گے، وعدہ کر دیا، معاہدہ کر لیا، مذاکرات کر لیے، یہ تو کافروں کی نشانی ہے. یہ تو کافروں جب مسلمہ کذاب نے آ کر یہ کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جی میرے آقا کے صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سوچنا ہے ہی نہیں، خبردار جو نبی کے بارے میں بولے گا ہم اس کو تہس نہس کر دیں گے. اس کا خاتمہ ہوا. اسد انسی نے جب آ کر یہ اس طرح کی ملعونیت پھیلائی کہ جی میں بھی نبی ہوں، تو صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، توقف نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات کریں گے یا ہم معاہدے کریں گے یا ہم سوچیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے.
ایمان کا ایمان والے کی یہ علامت ہے کہ جب اس کے نبی کی بات آئے گی تو وہ یعنی اس کے اندر خود بخود جذبات ابھر جاتے ہیں. شرط یہ کہ ایمان ہونا چاہیے, ایمان ہونا چاہیے, کلمہ پڑھ کے کلمے کا حق ادا کرنا چاہیے. اگر دل میں چور ہوگا, دل میں بےایمانی ہوگی تو اس کو کچھ اثر نہیں ہوگا. جس طرح میں نے آپ کی بڑی گفتگو سنی, بہت میں متاثر ہوا ہوں آپ کی گفتگو سے, جس طرح کہ آپ نے ملونوں کے تذکرے کیے اور وہ آج تک نشان عبرت ہیں. اور میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ میرے آقا کی عزت پر جب بھی کسی دور میں بھی کسی بدبخت نے آ کے ڈاکہ ڈالا ہے نا, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے رسول اللہ کی عزت کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر فرعونوں کے اندر ایک موسیٰ ضرور بھیجتا ہے. جب کسی بدبخت نے رسول اللہ سے آ کے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے, وہ رب بے نیاز ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کی بات آئی تو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. پھر حضرت جناب یوسف علیہ السلام پر جب ان کی عزت کی بات آئی, ان کے تقدس کی بات آئی, تو اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بچوں سے نبیوں کی شان بیان کروا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے. جب کسی نے کسی نبی کے بارے میں کوئی آ کے بکواس کی ہے تو پتھروں نے پہچان لیا کہ ختم نبوت کیا ہے, ایک گدھے نے پہچان لیا کہ ختم نبوت کیا ہے, اور درختوں نے پہچان لیا کہ ختم نبوت کیا ہے. میرے آقا نے جب ابو جہل کے سامنے پتھر کو اٹھایا, حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا. حضور نے فرمایا تو نبی نہیں مانتا, اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. کہتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ والی یہ پتھر بتائے گا کہ میں کون ہوں. یا وہ کہنے لگا کہ یہ بتائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ بتائے گا. میرے آقا نے ہاتھ بند کیا اور آپ نے ہاتھ مارا, آپ نے فرمایا بتا ذرا میں کون ہوں. تو اس پتھر نے یہ کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. یار یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب جانور پہچان جائیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, بھیڑیوں کو بلایا گیا, بھیڑیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ کا نبی تھا؟ بھیڑیا نے بڑا تاریخی جواب دیا, کہتا ہے کہ میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر انبیاء اکرام کا گستاخ نہیں ہوں. سبحان اللہ, بے شک. اور اسی طریقے کے ساتھ اس نے کہا میں گستاخ نہیں ہوں. ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے, جنگل میں جا رہے تھے, شیر کا سامنا ہو گیا. صحابی نے کہا کہ مجھے اور تو نہیں پتا مگر نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اور نبی کی ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہوں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہی شیر دم ہلاتا ہوا آگے آگے, انہوں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے. بے شک. تو لہٰذا جو لوگ اس طریقے کے ساتھ, جو ہماری حکومت ہے, جو حکمران ہیں, یہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو رہے ہیں, ان کا ایمان تو ہے نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر ان کے اندر ایمان اور غیرت کوئی ہوتی تو یہ ان ربیع علیہ السلام کی عزت پر کوئی سودا نہ کرتے. اب یہ سودے کر چکے ہیں. اب جو ہے اگر کوئی یہ کہ یہ بغاوت ہے حکومت کے خلاف بولنا, قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول, ان کی تابع داری کرنی ہے, لیکن جب وہ نبی کے نعرے ہے تو تم نے تابع داری نہیں کرنی, آپ ان کو جوتے مار کے نکالنا ہے. جی ہاں, بے شک. ناظرین کرام, یہ اگر ہم علماء کرام تو یقیناً پورے معاشرے کا ایک روشن چہرہ ہے جو ایک ایک چیز کو عوام تک بالکل اپنی قرآن اور سنت کی روشنی میں پہنچا ہی رہے ہیں. لیکن ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اگر ہم اپنے آپ کو بھی ایک عام مسلمان حیثیت سے دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں, تو آقا اور مولا کی جو تعلیمات ہیں ناظرین کرام, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص وعدہ کر کے گیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے آ کر ابھی آپ سے ملتا ہوں, اور آپ 3 دن ناظرین کرام اس شخص کے انتظار میں اس مقام پر کھڑے رہے, اور 3 دن کے بعد اس شخص کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے اس جگہ پہ ملنے کا وعدہ کیا تھا. تو آپ نے صرف اتنا کہا جب وہ سامنے آیا, آپ نے کہا اللہ کے بندے تم نے مجھے مشقت میں ڈالا, لیکن آپ نے اس پہ کوئی خفگی اور ناراضگی تک کا اظہار نہیں کیا. تو ذرا تصور کریں کہ اس جانے جانا کے وعدوں پر کتنا ہم امت عمل کر رہی ہے اس وقت, امت کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہی ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ہمیں سب سے بڑی نظر آتی ہے, یار ہم جس پاک سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 27ویں شب کو وجود بخشی ہے, اور یہ دھرتی کوئی عام دھرتی نہیں ہے. روئے زمین پر ناظرین کرام 2 ہی وطن ایسے ہیں جو یقین اور جو کلمے کی بنیاد پر تو مدینہ منورہ اور مدینہ ثانی پاکستان ہے, لیکن جو نظریات کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر بنا ہے, ایک پاکستان بنا ہے اور ایک اسرائیل بنا ہے. یہ ذہن میں رہے, اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کی ضد میں بنا ہے. اب اسرائیل کی جو دشمنی ہے, اسرائیل کی جو نفرت ہے, وہ پاکستانیوں کی گھٹی کے اندر ہے ناظرین کرام. اور کیونکہ ہمیں تو احادیث کے اندر یہ سارے اشارے بالکل واضح طور پر دکھا دیے گئے ہیں کہ جتنے بھی یہ ملعون ہیں, اللہ اور رسول کے دشمن ہیں, یہ سارے کے سارے ناظرین کرام اس دھرتی سے مٹائے جائیں گے. کیونکہ یہ دھرتی جو ہے یہ لال شہباز قلندر کی دھرتی ہے, یہ دھرتی جو ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی دھرتی ہے, یہ دھرتی جو ہے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی دھرتی ہے, جس دھرتی پر یہ خون کی انہوں نے ہولی کھیلی ہے. اسی دھرتی کے اوپر جو ہے یہ پہلے جو حکومت گئی ہے, ماڈل ٹاؤن سانحہ کے اندر کس طریقے سے مائیں بہنیں بیٹیوں کو سریعام براہ راست گولیاں ماری گئی, اس کا بھی کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے. آپ ذرا تصور کریں, آپ بزرگوں کی داڑیاں کھینچی گئی ہیں, لیکن ان ملعونوں کا کوئی حال نہیں کیا. اس حکومت کو اسی لیے لوگوں نے پسند کیا کہ یہ ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کر کے سٹیج پر آئے, اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے. تو ریاست مدینہ کے جو اسرار و رموز ہیں وہ اہل ایمان جانتے ہیں.
ریاست مدینہ کی حالت تو یہ ہے ناظرین کرام، جب ریاست مدینہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات مجھے کرتے ہوئے بڑا جو ہے فخر ہے کہ ریاست مدینہ کیا تھی. اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں، یہ محاسبہ آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو انہوں نے شورا کا اجلاس طلب کیا اور شورا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ابو بکر کون سا کام تواتر سے کرتے تھے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اے عمر، ہم نے ابو بکر کو ایک کام تواتر سے کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے پوچھا جی وہ کیا کام ہے؟ کہتے وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بنا کر نا پہاڑ کے اس طرف روزانہ بلا ناغہ جاتے تھے. حضرت عمر سمجھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوری طور پر کچھ کھانے پینے کی چیزیں بنوائیں اور جس سمت بتایا گیا تھا اس جگہ پر وہ پہنچے. جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کٹیا ہے اور وہاں پر ایک ضعیف خاتون بیٹھی ہوئی ہے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ روزانہ جو کھانا حضرت ابو بکر صدیق لے کر آتے تھے اس بڑھیا کے لیے لاتے تھے. آپ اس کٹیا کے اندر داخل ہوئے اور روٹی کا نوالا بنایا اور وہ نوالا بنا کر اس بڑھیا کے منہ میں ڈال دیا. اس بڑھیا نے اس نوالے کو ناگواری سے باہر نکالا اور کڑک کر پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں عمر ہوں. تو اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے. تو جب بڑھیا نے یہ الفاظ سنے تو بڑھیا زار و قطار رونے لگی اور حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں ورطۂ حیرت میں پڑ گیا کہ ایک نابینا اور ضعیف عورت ہے، میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے لیکن اس نے لقمہ منہ سے نکال دیا اور مجھ سے پوچھتی ہوں کہ میں کون ہوں. تو آپ نے اس بوڑھی عورت سے سوال کیا کہ اماں یہ بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو نابینا ہے، کہ آج کھلانے والے ہاتھ بدل گئے ہیں اور کھلانے والا کوئی اور ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ناظرین کرام اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں سنو، اس وقت اس بڑھیا نے جو جواب دیا پورے انسان کے وجود کو لرزا دیتا ہے. اس بڑھیا نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، جب ابو بکر میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے وہ پہلے اپنے منہ میں لقمے کو ڈال کے نرم کرتے تھے اور نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، لیکن جب آپ آئے آپ نے وہ لقمہ میرے منہ میں ڈالا، لقمے کی سختی نے بتایا کہ کھلانے والے ہاتھ بدل چکے ہیں. ناظرین کرام یہ تھے ریاست مدینہ کے امیر. ریاست مدینہ ایک بڑا مقدس نام ہے، ایک اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کا ایک وقار ہے. لیکن آج کے ان حکمرانوں نے جس طریقے سے اس نام کی توہین کی ہے ناظرین کرام، اس کا کٹہرا بھی لگے گا. کل بروز حشر یہ لگے گی لائنیں. ان سے سوال ہوگا سانحہ ماڈل ٹاؤن جو پچھلے حکمران تھے ان سے ہوگا، ان سے ساہیوال کا سوال بھی ہوگا کہ ساہیوال میں ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو جس طریقے سے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور تم نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا، ان کی جتنی جی آئی ٹیاں بنی سب ڈرامہ. اور اب یہ جو کام ہوا ہے ناظرین کرام کہ داتا دربار پر حالت روزہ میں آپ نے اس شاگان رسول جو رسول اکرم کی محبت میں باہر نکلے ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. تو یہ حساب تو آپ کو دینے ہوں گے. یہاں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تھوڑی لیٹ ہو جائیں، آپ اپنی طاقت اور اپنے قوت کے زور پہ آپ اس کو آگے پیچھے کر لیں، لیکن خدا کی قسم جنبش بھی نہیں ملے گی. جب قبر میں اتریں گے جنبش بھی نہیں ملے گی. اس لیے نہیں ملے گی کہ حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. اور مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا کہ ایک عالم دین ہے، ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ہے اس کے اندر. انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ رسول اکرم کی حرمت پر قربان. تو یہ جو جذبہ ہے اس کو کون شکست دے گا؟ مجھے بتائیں کون شکست دے سکتا ہے اس جذبے کو؟ روئے زمین پر ایسی کوئی طاقت ہی وجود میں نہیں آئی جو اللہ کے ان عاشقوں کو، رسول اکرم کے ان دیوانوں کو شکست دے سکے. اس کی وجہ ہے یہ عشق جو ہے نا اندر سے طاقتور بناتا ہے، اندر سے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے. ناظرین کرام یہ جو ہماری فوج ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کے موٹو پہ کھڑی ہے. جہاد فی سبیل اللہ ہمارا موٹو ہے، ہمارا نشان ہے. تو یہ جو پاک فوج اب دیکھ رہی ہے، کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا کھیل تماشا کر رہے ہیں؟ تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی براہ راست چیف آف آرمی سٹاف سے کہا تھا، براہ راست عدلیہ کو کہا تھا کہ وہ ان معاملات پر گہری نظر رکھیں اور فوراً کوئی ایکشن لیں، کیونکہ جس طرح سے آج کی جو ساری کاروائی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو اندر کے آپس کے گریوینس ہیں وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ جن شہداء کے گھروں میں جنازے گئے ہیں ان کے گھر جانے کی ضرورت تھی، ان کو سینے سے لگانے کی ضرورت تھی. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی، یہ نعرے ہم نے بہت سنے، لیکن ریاست ماں کے جیسی کب بنے گی؟ ماں تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں مارتی. یہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں یہ انداز اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی ناظرین کرام یہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں پڑیں گے، کیونکہ یہ رسول اکرم کے غلاموں کو براہ راست نشانہ بنا رہے. اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے خصوصی طور پر یہ گفتگو آپ سے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے
ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے اور ہم کس طرح کے لوگوں کو منتخب کر کے ہم اس مقام تک پہنچاتے ہیں. اور یقینی طور پہ ناظرین کرام آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارا آخری سیگمنٹ اور آخری گفتگو ہے, کیونکہ آج ایک ایسے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر یہ ہمارا روشن چہرہ ہے ہماری نیشن کا, کہ ہماری جو یوتھ ہے ناظرین کرام وہ خیر خواہی کے کاموں میں مصروف ہے. اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو جب بھی بیان کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں کتنی بڑی بشارت دی ہے کہ اگر کوئی ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے, یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دے, یا اس کو آپ ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور جو روزے دار ہوتا ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی. آج کے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جناب محمد مزمل, جو وی کیئر اباؤٹ یو کے نام سے اپنا ایک پورا این جی او کا سسٹم چلا رہے ہیں, اور یہ ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کام لے کے چل رہے ہیں. تو آپ فرمائیے گا کہ کیا مصروفیات ہیں اور رمضان میں کیا کر رہے ہیں؟ بس ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے وی کیئر اباؤٹ یو. وی کیئر اباؤٹ یو, جی جی جی. تو رمضان میں ہم یہ روز افطاری اور سحری کرواتے ہیں. سبحان اللہ. تقریباً پورے مہینے کے 7,000 لوگوں کو الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگ سحر و افطار کرواتے ہیں. صحیح صحیح. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ کے اور بھی بہت ساری ڈرائیوز ہوتی ہیں, جیسے راشن ڈرائیوز ہو گئیں. صحیح. اس طرح سے سردیوں میں ونٹر ڈرائیوز ہو گئی, اپنا کمبل وغیرہ بانٹنے کی. صحیح. تقریباً 800 سے زائد لوگوں کو بلینکٹس وغیرہ ہم لوگ بانٹ دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تو یہ سب کروانے کا یہی مقصد ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں دلچسپی لیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں, کیونکہ یہاں پہ ضرورت مند ہے نا بہت ہے. بے شک صحیح فرمایا آپ نے, ایسے ہی ہے بالکل. تو ابھی آج کل آپ لوگ کہاں افطار کی سرگرمیاں کر رہے ہیں؟ یہ بالکل یہ شارع فیصل کٹ آپ نے دیکھا ہوگا, وہیں پہ ہم لوگ دسترخوان لگواتے ہیں. شارع فیصل, جو ہماری شارع فیصل تو بہت بڑی ہے, کون سی جگہ؟ وہاں میٹروپولیٹن سے بالکل سیدھے جاتے ہیں, ایک صدر کی طرف راستہ جاتا ہے, ایک شارع فیصل کے کٹ. جی جی جی. بالکل وہیں پہ ہم لوگوں نے وہیں پہ دسترخوان کا وہ. اچھا ماشاءاللہ. تو کتنے ممبرز ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے, اور کام کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ شروع ہم لوگ تو بچپن سے چھوٹے تھے تو تھوڑا تھوڑا شروع کرتے تھے. اب 2015 میں ہم لوگ نے 10-12 دوستوں نے مل کر اس کی ایک نام رکھا, بنیاد رکھی. ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکرائب کیا, تو الحمدللہ آج ہم لوگ کے 50 ممبر ہیں. صحیح. اور شروع کرتے کرتے الحمدللہ اب ہم پورا مہینہ افطار وغیرہ, مطلب اللہ پاک نے ہمیں اس کام میں برکت ہی دی ہر سال. بے شک بے شک. یہ تو برکت ایسی ہے نا جی کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ تم ایک خیر کا کام کرو گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گنا اسے بڑھا دیں گے, اور رمضان میں تو ویسے ہی 70 گنا بڑھا دیتے ہیں, 70 اور 700 گنا تک جاتا ہے. تو اس کی جو تیاری ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, ذرا بتائیں دوستوں کو. اور آپ کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے آپ اس کا ذکر کریں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کریں. یہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جو پیج ہے اس کا نام وی کیئر اباؤٹ یو ہے, وی کے نام سے. تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو فالو کرو. وی کیئر اباؤٹ یو, اور اس کا جو نام ہے وی کے. فیس بک پہ بھی وی کے نام سے, وی کے نام سے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ جتنا آپ شیئر کریں گے نا تو لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. پہلے وہ خود سے ان کو جذبہ پیدا ہوگا کرنے کا, اور جو نہیں کر سکتے وہ ان طرح کے نوجوانوں کو وہ وسیلہ بنا کے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. جی جی. اور اگر کچھ لوگ چاہیں کہ وہ مطلب ظاہراً یہ تو بڑا ایمان افروز کام ہے, اتنی بڑی بشارت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ کھلوانے کا افطار کا اہتمام کرتے ہیں, ان کے لیے میں نے جیسے ابھی بتایا کہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ بڑے دسترخوان سجائیں, تو ان لوگوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے جو ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک گھونٹ پانی یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دے کسی کو. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے, جو دامے دھرمے سخنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈونیشن کے ذریعے بھی آپ کے اس کام میں شریک ہوں گے. آپ 7,000 لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو 7,000 لوگ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کہاں سے کروا دیتا ہے. ابھی جیسے کہ آپ ایک فار ایگزامپل لے لیں, ابھی ہمارے پاس کل کے افطار کے لیے ڈونیشن نہیں ہے جی, مطلب راتوں رات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہماری سوچ سے زیادہ ڈونیشن آ جاتی ہے, اور ہم اگلے دن سبحان اللہ سبحان اللہ, کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلکہ منع کرتے ہیں کہ ہمیں ڈونیشن نہیں چاہیے کیونکہ اتنا وہ ہم کروا نہیں سکتے. اس کے لیے پھر کوئی آپ اپنا نمبر اگر دینا چاہیں جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں. جی بالکل, اس کی میں ویڈیو وغیرہ چلوا دیں گے, تو اس میں لنک اور پیج کا نام اور نمبر وغیرہ سب اس میں لکھے ہوں گے نا, سارے ڈسکرپشن. آپ اپنا نمبر بھی بتا دیں احتیاطاً کیونکہ ابھی یہ پروگرام جا رہا ہے تو اس میں. جی, میرا نام محمد مزمل ہے اور نمبر یہ نوٹ کر لیں 033-523-92193. جی 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 جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یقینی طور پر ناظرین کرام, یہ
جو نوجوان ہیں ہمارے، یہ خیر خائی کے کاموں کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے، ان پہ فضل ہے، اور ہماری ان پاک فضاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ایسے نوجوان ناظرین کرام جو رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں لوگوں کے لیے خیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ روزہ میں تو حالانکہ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے کہ جب روزے کا وقت ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے میں جلد از جلد کھا پی لوں، لیکن یہ اس وقت اپنے نفس کو کنٹرول کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے، یہی جذبہ ہے، اور انہی جذبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارا خون اور تمہارا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا جذبہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس میں ہم اگر نمود و نمائش کر رہے ہیں تو یقین جانیے کہ وہ سارا نقصان کر رہے ہیں، اگر للہیت کا جذبہ ہے تو وہ سارا کا سارا اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل کرے، کرم کرے۔ آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے رحمت رمضان کی اس ایمان افروز نشریہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔